پاکستان ناظرین اب بالکل ہم کسی کو نہ ڈرا رہے ہیں، سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں، ڈیٹیرنس ہے پاکستان کی اپنی، ظاہر ہے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دن ابدالی جو ہے مزل کا تجربہ کیا، آج جو ہے الفتح وہ بھی آپ کو اس کا بھی تجربہ کیا، اور ان کی جو ایکسیس ہے، ان کی جو رینج ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھی، اور ایک ہی چیز بار بار دنیا کے سامنے مہذب سو کال دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان بالکل جنگ میں نہیں جانا چاہتا، پاکستان جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے، کسی کو بھی، انڈیا ہے یا کوئی دوسرا تیسرا ان کے جو ہمدرد ہیں، کچھ خبریں آ رہی جو صاحب کوئی اسرائیلی ایسٹس وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کی مدد امداد کے لیے کہ آپ کی ہم مدد امداد کرتے ہیں، تو پھر رینج سے کوئی باہر کوئی نہیں ہے۔ سو آپ کا جو سوال ہے تیاری بھرپور ہے، تیل سے لایا ہوا ہے، بالکل کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ تحمل رکھیں، تسلی رکھیں، ہمارے پروڈیوسر بھی تحمل رکھیں، تسلی رکھیں، ہم بالکل تحمل سے دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھ رہے ہیں اور دنیا کو ہمارے موقف کی سمجھ آ رہی ہے۔ دس از واٹ انڈین۔ میرے دو تین سوال تھے جی چل صاحب، ایک تو تواڈے سوال جڑے نے وہ یقین کرو بڑے اوکھے سوال ہوندے نے، پر پھر بھی بس آئی ہیو ریڈیوس مائی جی میں یہ تو ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا خاور صاحب، یہ انہوں نے کراس بارڈر ادھر بھی ملٹری کی موومنٹ کی کیا صورتحال تھی اور ادھر اور یہ کتنی دور تھے، اور سارے سوال کر لو اس کے علاوہ جی بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ آیا پاکستان چونکہ ڈے ون سے جنگ نہیں چاہتا، اور اس وقت چونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، تخریب کاری اور دشمن نے دوسرے طریقوں سے حملہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، تو آیا پاکستان جنگ کو ٹالنے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلا سوال تو وہ ظاہر آپ کو حسن دے گا جواب، لیکن میرا جب ایک دو دفعہ اس طرح کے معاملات کے اوپر چکر لگا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ایل او سی وہ آپ کو پتہ ہاٹ ہوئی ہے، کل رات کو بھی وہاں پہ شدید فائرنگ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ان کو ایل او سی براہ راست اوپر تھوڑی لے کے جانا ہے انہوں نے، یہ ایل او سی کے اوپر کہ یا لو تسی جنگ کرو، مطلب ظاہر ہے ان کو وہاں پہ جو کہ ایڈجسنٹ سیف ایریاز ہے، میں بھی گیا تھا وہ لیکن آرمی چیف کے ساتھ گیا، اور سر ادوں تے موقع سمجھنا ادوں تے وہ جو ہے پیس چل رہا سی، پیس ٹائم تھی، اس ٹائم کو فائرنگ شائرنگ کے واقعات نہیں ہو رہے تھے۔ اب تو کل رات بھی آپ نے خبریں دیکھی ہیں آ رہی ہیں، جدھر ابھی نندن گرا تھا نا اس کا پلین ادھر گیا، یہ بیسیکلی ہم کوئی 20 کلومیٹر پہلے تھے، ہاں جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے لانگ رینج فائرز ہیں وہ ہٹ کر سکتے تھے، تو انٹرنیشنل میڈیا کی سیفٹی وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی تھی، لیکن وہاں پر جو جگہ تھی جس پر الزام لگا رہے تھے پاکستان کے اوپر وداؤٹ ایویڈنس، ایک نقشہ سا بنا کر انہیں جاری کر دیا جی، سمپل جے کرتا ہے انڈیا، اور پھر ان کا جو گودی میڈیا ہے وہ اس کے اوپر جناب چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ سٹوری کو انٹرنیشنلی پک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک نیریٹو پاکستان کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں پاکستان، جو ہمارے منسٹر انفارمیشن نے بات کی کہ پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا، ہم نے 90,000 جانیں دی ہیں، اور یہ 90,000 جانیں اگر پاکستانیوں نے دی ہیں تو اس نے دنیا کو محفوظ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب دہشت گردی، شدت پسندی شروع ہوتی ہے نا، وہ ایک جگہ سے چنگاری کی طرح شروع ہوتی ہے، پھر وہ لپیٹ میں پورے خطے کو لے لیتی ہے۔ تو پاکستان خود فرنٹ لائن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے جو کہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، اور آج بھی پاکستان کی جو افواج ہیں اور پاکستان کی عوام ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے اپنا مالی نقصان بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کی ایک وہ جو حقیقت ہے جو دنیا کو ایکنالج کرنی ہوگی، اور یہ الٹا پاکستان کے اوپر الزام پر الزام، ایویڈنس زیرو، صرف الزام لگا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش۔ تو چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کم ظرف ہے، اور وہ ایک جو ہے نا وہ چور مچائے شور ہے۔